الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم محترم، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ حالیہ دنوں میں فیض عیسیٰ نے جو قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا، ہم اس فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور فیض عیسیٰ جو بدبخت انسان ہے اس کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اس نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی ہے، اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ ہاں، اگر قرآن کے بعد کسی کتاب کا رتبہ ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے۔ اور اسی طرح حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ ہم یہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے قادیانیوں کے حق میں، اسے فی الفور واپس لے۔ اور جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں، چاہے وہ پیر ہیں چاہے وہ مولوی ہیں، 2 نمبر، ان کو ادب سے گزارش ہے کہ خدا کے بندو کہ آج بھی ختم نبوت کے معاملے میں آواز نہ اٹھاؤ گے تو پھر کب اٹھاؤ گے؟ پھر قبر میں حضور امام الانبیاء علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سامعین محترم، یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا وہ قانون جو تھا وہ توڑ دیا تھا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر! اگر جب معاملہ آیا ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا، حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت پر جب حرف آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا وہ قانون جو تھا وہ توڑ دیا۔ انہوں نے کہا اب چاہے کوئی بدری ہو چاہے غیر بدری ہو، وہ حضور کی عزت پر یمامہ پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا حساس معاملہ ہے، اور اس پر 100% یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کے معاملے میں 99% یقین رکھتا ہے، وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم جو فیض عیسیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کے صدقے جو ختم نبوت کے غدار ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ ہماری محبت بھی اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور نفرت بھی اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ سامعین محترم، جن لوگوں نے اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہے ان لوگوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ختم نبوت کے معاملے میں بولے ہیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے جو ابھی تک خاموش ہیں وہ کب آواز اٹھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت، چاہے ختم نبوت ہو چاہے ناموس رسالت ہو، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جا، سر تن سے جا۔